میری آیا مقدسہ میں تلاوت کرنا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ دی لارے بے عیب بے مثل کتاب جو آواز ہی فرما بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، ایک خطاب اللہ نے اپنے پیارے بندے اپنے ولیاں دی عظمت دا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ بہت سارے مواقع ہوتے اللہ نے اپنے نیک بندیاں دی عزت عظمت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ خالق کائنات نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والیو، اتقوا اللہ، اللہ کو ڈر جاؤ۔ اللہ نے حکم ایمان والوں کو دیتا ہے۔ ہن کام وہی کرے گا جس کام دی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے۔ دوسرے نے کیوں نہیں کیا گیا؟ مثال کے طور پہ کسی وال شادی کا کارڈ جاتا ہے، اس شادی تے بلایا جاتا ہے، انوائٹ کیتا جاتا ہے، دعوت دیتی جاتی ہے۔ وہ بندہ تیاری کر کے اس دعوت میں جان واسطے تیار ہوتا ہے، اور وہ دوسرے کو پوچھتا ہے بھائی تو نہیں جا رہا؟ وہ تو جواب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بلایا ہی نہیں، میں نے کارڈ نہیں آیا، میں نے سنیڑا نہیں آیا، پیغام نہیں آیا، میں نے خبر نہیں دیتی گئی، میں نے بلایا نہیں گیا۔ پتہ چلیا جاندہ وہی ہے جنہوں بلایا جاندہ ہے، تے کردہ وہی ہے جنہوں آکھیا جاندہ ہے۔ ہن اگر کوئی بندہ داتا صاحب جائے، خواجہ صاحب جائے، بابا فرید جائے، ایک نہیں جاندہ، ایک بندہ نہیں جاندہ، داتا صاحب نہیں جاندہ، خواجہ صاحب نہیں جاندہ، بابا فرید پاک پتن سلطان باہو بغداد شریف اللہ دے ولیاں کی بارگاہ نہیں جاندہ، وہ مندہ ہی نہیں۔ وہ کیوں جائے؟ اللہ نے انہوں جاندہ آنکھیں ہی نہیں، انہوں جاندہ آنکھیں ہی نہیں۔ اللہ نے حکم دیتا ہے ایمان والیوں، ایمان والیوں اتقوا اللہ، فرمایا پہلی تمہاری ڈیوٹی ہے دے اللہ تو ڈرو، متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دودھ ملاوٹ نہ کرو، پانی نہ پاؤ، ترازو پورا رکھو، جھوٹ نہ بولو، دھوکہ نہ دیو، وعدہ خلافی نہ کرو، امانت خیانت نہ کرو، فرمان متقی بن جاؤ۔ دوسرا اللہ نے کم کی دسیا، فرما وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرما کسے برے دی صحبت نہیں بہنا، کسے پیڑے دے برے دی آنکھیں نہیں لگنا، فرما چنگے لوگ اچھے لوگ نیک لوگوں نے کول بیا کر انہوں نے صحبت اختیار کریا کر، فرمایا میرے ولیاں دی بیٹھے کے لئے بیا کر۔ یہ کبتر کھولا سوازہ کھولے تو سب دیکھے ہونا ہے، کوئی داتا صاحب جا رہے ہیں، کوئی خواجہ صاحب جا رہے ہیں، کوئی گوجڑا شریف جا رہے ہیں، کوئی پاک پتن جا رہے ہیں۔ بھائی کیوں جانے پہ ہو؟
ایک جواب دیں گے اسا علماء کو سنے ہے اللہ نے حکم دیتا ہے انہاں سچے لوگوں دے کول جایا کرو، اے نیک لوگوں دے کول جایا کرو، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ نے سانو دعوت دیتی ہے، سانو حکم دیتا ہے، قرآن پڑھ کے پتہ چلے ہے اللہ دے نیک بندیاں کو جانا چاہیے تے جاندا وہی ہے جن نے اللہ دا قرآن پڑھیا ہوندا ہے، جڑا قرآن تو باخبر ہوتا ہے، بے خبر کبھی نہیں جاندا۔ جویں اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن واسطے اللہ نے ایمان والوں نو آکھیا نا یا ایھا الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما، اللہ نے ایمان والے نو آکھیا ہے، بے ایماناں نو نہیں آکھیا، بے ایمان نو نہیں آکھیا، اللہ نے ایمان والے نو خطاب فرمایا ہے، فرمایا ایمان والےو تسی میرے یار دی بارگاہ وچ میرے نبی دی بارگاہ وچ درود و سلام پڑھیا کرو، رج رج کے پڑھیا کرو۔ اسی طرح اللہ نے بے ایمان نو نہیں آکھیا، اللہ نے ایمان والے نو آکھیا میرے ولیاں دی بارگاہ جایا کرو، میرے ولیاں دی بارگاہ جایا کرو۔ حضرات ذی وقار لوگ اپنے گھر آباد کر دینے، اللہ اپنے ولیاں دے ڈیرے آباد کرتا ہے، اللہ ولیاں دے ڈیرے آباد کرتا ہے، انہاں دے گھر آباد کرتا ہے۔ راوی دے ایک پاسے ایک ایش پاسے قبر، ایک پرلے پاسے قبر ہے، ادھر دنیا دار ہوندے نے، فحاشی دے اور یعنی دا اڈا ہے۔ وقت دا بادشاہ جہانگیر جی دی قبر ادھر اولے پاسے وے، ایک راوی دے پرلے پاسے وے جنوں داتا پیا لاہور دا تاجدار آدھے نے، اے فحاشی دا اڈا وے، او تے ہر وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت ہو دے رہی ہے۔ اللہ اپنے ولیاں دے ڈیرے آباد کردہ ہے۔ قرآن پڑھ کے پتہ لگیا کہ ولیاں دے کول جانا اللہ دا حکم ہے، اللہ دے نیک بندیاں دی صحبت وچ بہنا اللہ دا حکم ہے۔ اس واسطے سیانے نے اما گردش کو یاد کرتا ہوں، مگر گردش کو یاد کرتا ہوں، مگر گردش یار کرتا ہوں۔ قاری صاحب دا مطلب کی مطلب ہے کسی ہر ویلے اللہ دے ولی دی بارگاہ جانے ہاں، اسی کدی دادا صاحب تے کدی بابا صاحب، کدی خواجہ صاحب، کدی میر علی، کدی گولڑا شریف، کدی شرکپر شریف جانے ہاں، اسی کوئی مہینے بعد جاندہ پہ آئے، کوئی ہفتے بعد جاندہ پہ آئے، نہیں تے سال ضرور جاندے نے۔ یہ دا یہی معنی بندہ میں گردش کو یار کرتا ہوں، مل کے پڑھ لیجئے میں گردش کو یار کرتا ہوں، میں گردش کو یار کرتا ہوں، اور بس یہی کاروبار کرتا ہوں، میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں۔ کدی داتا صاحب کے داتا صاحب نکلے بابا فرید، بابا فرید تو نکلے جمیر شریف، جمیر تو بریلی، بریلی تو کلیر شریف، کلیر شریف تو شہر شریف، تو شہر شریف گولڑا شریف، گولڑا شریف تو ڈرے چورے شریف،
چوڑے شریف تو ڈرے تو شرپر شریف چلے گئے ایڈی وجہ ہے کہ بسی کو گلیاں نے میں کر دشے ایک یار کرتا ہوں میں گردش کوئے یار کرتا ہوں میں بس یہی کاروبار کرتا ہوں اور بندگی کی کچھ بھی خبر نہیں مجھ کو بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو بندگی کی کچھ خبر نہیں مجھ کو مولا تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں تیرے بندوں سے پیار کرتا ہوں اللہ اکبر کبیر حمد یا رسول اللہ حضرت زی وقار آؤ ذرا حدیث پاک تو تائید لے لئیے کہ اللہ دے ولیاں دی صحبت وچ بہنا اللہ کی اجر عطا فرماتا ہے آؤ حضرت زی وقار مسلم شریف اٹھا کے دیکھو اللہ فرماتا ہے فرشتے ہو زمین اتے اتر جاؤ فرشتے زمین اتے آ جاندے نے جتھے اللہ دا ذکر ہوندہ ہے اللہ دے ولیاں دی بیٹھک ہوندی ہے اللہ دا ذکر ہوندہ ہے فرشتے اتے رحمت والے پران دی چھان کر دے دے جدو محفل ختم ہو جاندی فرشتے چلے جاندے لوگ اپنے اپنے گھرانوں چلے جاندے فرشتے اللہ دی بارگاہ سے واپس جاندے نے میرا رب اپنے فرشتیاں نو پوچھدا فرشتے ہو کتھوں آئے ہو عرض کرنے نے یا رب العالمین اسی زمین اتے گئے ساں تیرے بندیاں دی محفل وچ گئے سن تیرے ولی دی محفل وچ فرمایا کس حال وچ سن میرے رب نے فرمایا کس حال وچ سن فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرا ذکر کرتے پے سن اونچی بولو سبحان اللہ تیرا ذکر کرتے پے سن میرے رب نے فرمایا گواہ ہو جو فرشتے ہو میں انہاں سارے نو معاف کر چھڑے ہیں انہاں سارے دے گناہ معاف کر چھڑے نے عرض کیتی یا رب العالمین ایک بندہ ایسا سی او محفل چ نہیں سی آیا او اپنے کم آیا سی کسے نالوں نو کم سی او دے انتظار وچ 2 منٹ 4 منٹ اتھے بیٹھ گیا تو یا رب العالمین او دے بارے کی حکم ہے فرما لا یشکا حدیث پاک دے لفظ نے مسلم شریف ہے فرما لا یشکا بہم جلیسہم میرے رب نے فرما فرشتے اس بات تے بھی گواہ ہو جاؤ جیڑا میرے ولیاں دی بیٹھک اپنے کم واسطے بھی آ گیا ہے فرمایا میں او دے بھی سارے گناہ معاف کر چھڑے نے پتہ لگا اللہ دے ولیاں دی بارگاہ وچ جانا اللہ اپنے بندے دے صدقے گناہ معاف فرما چھڑتا ہے اے تے بندہ ٹر جائے تے بات ہے نا بنی بخاری شریف دی حدیث ہے باقی بنی اسرائیل دا ایک بندہ ہے 100 بندیاں دا قاتل ہے اللہ دے ولی دی بارگاہ جاندا پیا ہے رستے وچ موت آ گئی جنت والے بھی آ گئے فرشتے جہنم والے بھی آ گئے میرے رب نے فرمایا فرشتوں ایدی روح قبض کر لیو جنت والے دن اسی نہیں جانا ہے جہنم والے عرض کر دے مولا اسی نہیں جانا ہے رب نے فرمایا اپنا مدعا پیش کرو جہنم والے آندے نے مولا اے ساری زندگی تیری نافرمانی کردا رہا ہے 100 لوگوں دا قاتل ہے جنت والے تواڈے کول دلیل کی جنت چلے جان دی عرض کیتی مولا پاویں 100 لوگوں دا قاتل ہے جدو کرو ٹریا سی نیت تیرے ولی دے بوئے دی کر کے ٹریا سی تیرے ولی وال جان واسطے نیت کر کے ٹریا سی میرے رب نے فرمایا فرشتیوں پھر جنت چلے جاؤ پتہ لگیا اللہ دے ولی دی بارگاہ جانا بلکہ جڑا نیت کر کے ٹر پوے
اگر رستے چ موت آ جائے او پھر بندہ جہنم ہی نہیں رہندا، اللہ جنت عطا فرما چھڑدا ہے۔ اسی اس واسطے اللہ دے ولیاں دی بارگاہ جانے ہاں۔ اج میں جدا ذکر کرنا گا انہوں پاک پتن دا تاجدار حضرت بابا فرید الدین گنج شکر آتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ ذرا ایک باری ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ ماں باپ نے نام رکھا مسعود، حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے، انہوں دا نام غلام فرید سی۔ آپ نے جدو تکے آپ نے فرمائے اے فرید الدین ہے، اے دا نام کیے فرید الدین، جڑا ماں باپ رکھے ہے وہ ایڈا مشہور نہیں ہویا، جڑا اللہ دے ولی نے رکھے او دے نام نالے ڈنکا بج گیا ہے، ہر پاسے فرید فرید ہوتی پڑی ہے۔ 595 ہجری دے اندر آپ ماں دی گود چاہے جدوں دنیا تے آئے، آپ دی اون آپ دی والدہ دا قبرہ بوکہ نور بن گیا۔ باپ دا نام شیخ سلیمان، ماں دا نام ام کلثوم، نانا شیخ وجیہ الدین۔ باپ بھی ولی ہے، ماں بھی ولی ہے، اور نانا بھی ولی کامل ہے، نانا بھی ولی ہے۔ جدو بابا فرید الدین گنج شکر دنیا تے آئے، چلن پھرن دے قابل ہو گئے، نماز پڑھن دے قابل ہو گئے۔ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھیا کر۔ اج دی ماں نو باپ نو فرصت نہیں ملتی اپنی اولاد نو نماز واسطے آکھے، اول تے جرت ہی نہیں کر دے، کیونکہ آپ نہیں نہ پڑھ دے ایسی، جی آپ پڑھئے تو اولاد نو پڑھائی جاندی ہے۔ ایتے چند بچے ایسے نے ماں باپ نے آنا تو مسجد نماز پڑھنی، ورنہ نماز پڑھنا نہیں ہوتے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر عمر نماز پڑھ دی ہوئی، ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھیا کر۔ آپ نو بڑا معروف واقعہ شکر نال بڑا پیار سی، شکر نال بڑا پیار سی، بڑی پسند کر دے سن۔ عرض کی تھی امی جان نماز پڑھیں کی ملتا ہے؟ فرما بیٹا نماز پڑھیں اللہ شکر دیتا ہے۔ بچے نو نماز سے لانا ہوئے کئی طریقے ہوندے نے۔ ایک تاجر گزرا جا ہی سی آپ دا مرید، انہوں پتہ سی آپ شکر پسند کر دے نے، شکر منڈی لے جاندہ پہ تے آپ دی نظر 14 قافلہ گزریا۔ آپ نے فرمایا بیلیا کیا کول؟ آندہ جی نمک لے کے جاندہ پہ ہاں۔ فرمایا پھر نمک ہی ہوئے گا، جے نمک لے جاندہ پہ پھر نمک ہی ہونا ہے، تو جو آندہ پہ نمک ہے تو نمک ہی ہونا ہے۔ جدو منڈی گیا شکر دا مل گیا، تو جدو بوریاں کھولیاں وچ شکر نہیں سی نمک سی، نمک وچوں نکلیا، دوڑے آپ تے قدمہ ضرور معافی دے دیو، میں ڈر گیا سا جے پیرانو سچ دسیا تے بوری دینی پہ جانی ہے، بوری پیرانو دینی پہ جانی ہے۔ تے فرمایا کی سی؟ عرض کی تے حضور میں شکر ہی سی۔ فرمایا جے شکر ہی سی تے پھر شکر ہی ہو گئے، اوتھے گئے تے شکر وچ شکر ہی سی، بڑا شکر نال پیار۔ ماں نے کہا بیٹا نماز پڑھیا کر۔ امی جی کی ملے گا؟ فرمایا بیٹا اللہ شکر دیندہ ہے۔ کی دیندہ ہے؟ شکر دیندہ ہے۔ بڑے خوش ہو کے نماز پڑھنا۔ جدو آپ مصلی تے وضو کرنا تو آپ نے مصلی بچھا کے تھلے شکر دی پڑیا رکھ دینی۔ امی جان شکر ہے؟ فرمایا بیٹا مصلی اٹھاؤ، تھلے ہو دیکھنا شکر بھئی ہونی۔ وقت گزردہ رہا، آپ پھرن ٹورن دے باہر نکلن دے قابل ہو گئے۔ ایک دن اپنے ساتھیاں دے نالی باہر نکلے ندی تے، اوتھی وضو کر لیا تے کہا کہ مصلی بچھا کے اللہ دی بارگاہ کھڑے ہو گئے۔ اگے تے آپ وضو کر دے سن، ماں مصلی بچھان دی سی، تھلے شکر رکھ دیں دی سی۔ اج ماں نے بچھایا، فرید نے خود ہی مصلی بچھا لیا۔ آؤ حضرات سی بکر حضرت جناب بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ دی والدہ ماجدہ فرماندیاں نے میرا فرید جدو نماز پڑھن دے قابل ہویا ہے، فرما دیے نماز سے لایا ہے۔ ایک دن ایسا آیا ہے میرا فرید گھروں باہر نکلے آئے، آگے مصلی بچھا لے آئے۔ میں پوچھے بیٹا وضو نہیں کرنا؟ عرض کی تھی امی جان وضو کرنے آیا ہوں، مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگ پہنے۔ ادھر ماں پریشان ہو گئی، اگے میں شکر رکھ دی سا، عرض کی بڑے گا ماں نے فورانی ادھر بیٹا مصلی تھے گئے، دوسرے پاس ماں نے مصلی بچھا لے آئے۔ حضرت جناب بابا فرید الدین گنج شکر آپ کی والدہ نے مصلی بچھا
بچھا لے سر سجدے وچ رکھ لیتا ہے عرض کر دیا نے اے نیلی چھت دیا مالکا اتھے تک فرید ملیوڑا میرا کم ہے اگوں سنبھالنا تیرا کم ہے اتھے تک لیونا میرا کام ہے اکے فرید نو سنبھالنا تیرا کام ہے حضرت سی وقار لے کے بابا فرید دی نماز پڑھ دے پہنے یہ درمان سر سجدے کر کے ہے عرض کر دیا نے نیلی چھت والیا میرا بیٹا شکنل بڑا پیار کر رہے وہ دی وجہ تو میں نماز سے لایا وے اے مولا آج اپنے بیلیاں نرمار وضو کرے آیا وے اب بھی مسلح بچھا لے اے رب العالمین آج ایک ماں شرک دیا نہ کری میرے چٹے والا دی حیا کری ماں نے سر سجدے وچ رکھی ہے ادھر ماں دعا کر بھی پیے بابا فریدو دی نماز پڑھتے پہنے ادھر ماں دی دعا مک گئی ادھر بیٹے دی نماز مک گئی ماں دی دعا مکی ہے بیٹے دی نماز ختم ہوئی ہے بابا فریدو دی نظر کر دینے امی شکر کی چھوے فرمائے بیٹا اپنے مسلح دے جتوں اگے لیندہ سے اٹھے ہونی ہے آپ نے مسلح اٹھایا وے تھلے وے کی حیران رہے گے ماں نے پوچھا بیٹا فرید آج کی گل حیران کیوں ہو گئے عرض کر دی امیدار اگے نماز پڑھدا سا تھلے پوری ملدی سی شکر دی آج تھلے شکر دا گھوڑ سے ماں دے سینہ چوڑائی ہو گیا ماں دے چہرے پہ مسرت آئی عرض کر دی نے امیدار آج شکر دا گھوڑ کتھوں ہے ورنہ بیٹا فرید اگے میں مسلح کرتے بھولا کیوں نہیں سا پوری میں رکھ دے دی سا او میری توفیق سی او میری طاقت سی میری حیثیت سی تھلے پوری رکھ دے دی سا بیٹا فرید آج جدی بارگاہ وچ تو کھڑا ہویا ہے آج وہ نہیں آپ انتظام کر چھڑے اللہ اکبر کبیرہ زندہ اونچی پڑھئے ذرا سبحان اللہ فرمایا بیٹا فرید اگے میں رکھ دی سا اگے میں رکھ دی سا بیٹا فرید جو آپ انتظام کر گیا ہے آج تیرے رب نے انتظام رد کی تھی بھی سمجھ نہیں آئی فرمایا بیٹا فرید میں تینوں نماز سے لان واسے میں تیرے مسلح تھلے میں شکر رکھ دے دی سا کیونکہ شکر نہ تو پیار کرنا ہے بیٹا فرید آج تو اپنے مسلح بچھائے اپنے وضو کی تابے اگے وضو بھی میں کروانی سا مسلح بھی میں بچھانی سا آج بیٹا تو وضو بھی آپ کیتا ہے تو مسلح بھی آپ بچھایا ہے بیٹا فرید آج تیرے انتظام اللہ نے آپ کر دیتے ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اے بچپن دی آپ دی کرامت ہے اب دی والدہ ماجدہ فرما دیئے نے بیٹا جن انتظام تیرے رب نے کیتے نے چھوٹی عمر قرآن پاک حفظ کر لیا ملتان شہر دے قریب ایک پنڈ دانا کتھو وال اتھے جا کے علم دین حاصل کرنا شروع کی تھا قسمت چمکی حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی دے مرید اور بابا فرید الدین دے پیرو مرشد آپ دا گزر ہے مدرسہ وچوں آج آپ اس وقت مطالعہ کر رہے سن پڑھ دے پہسن کتاب پڑھ دے پہسن کتاب دا ناصل نافع کتاب پڑھ دے پہسن تو جدو بابا فرید دے کول آئے نا فرمایا فرید نوجوان ایک کتاب جڑی نافع پڑھتا پہ ہیں انہیں تین کو نفع بھی دیتا ہے عرض کر دینا حضور اگے تے پتہ نہیں سی جے تواڈی نظر رہی تے بڑا ہی نفع ملے گا جے تسا نگاہ رکھی نہ تے بڑا ہی نفع دے وے گے مینوں آپ نے اٹھایا سینے نہ لا لیا اور اپنی بیعت کر لیا مرید کر رہا فرمایا جدوں پڑھ جائیں گا دلی آ جائیں
آپ نے مکمل کی تھی تعلیم، دلی چلے گئے، مرشد دی بارگاہ چ رہ کے اللہ اللہ کردے پہنے، طریقت دی منزلہ طے کردے پہنے۔ آپ نے فرمایا اس کمرے دے وچ بیٹھ کے تساں اللہ اللہ کرنی ہے، بڑا لمبا سلسلہ ہے آپ دا عبادت دا۔ آپ اللہ اللہ کردے پہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیر تو دلی شریف تشریف لے آئے۔ جب دلی آئے نا حضرت خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا بختیار کاکی اپنے مریداں نال ملاقات ہی کرا، اپنے مریداں نال ملاقات ہی کرا۔ اگے کدی انج آپ نے نہیں سی فرمایا، وجہ ہور سی، اگے فرید تھے نہیں سی۔ فرما ملاقات کرا، ایک مرید آیا، دوسرا آیا، فرمایا کوئی ہے ہی جڑا رہ گیا ہوئے؟ عرض کی تھی حضور سارے ہی ہو گئے۔ فرمایا پھر بھی کو رہندہ ہوئے؟ حضور ایک شیر ہے وے جڑا کمرے میں بیٹھا ہے، ایک ہے وے۔ فرمایا ان بلاؤ، بلان واسطے بلاوا کلے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر 70 دن بیٹھ کے اللہ اللہ کردے پہنے، بغیر کھادیاں پیتے ہیں، جسم میں نکاہت نہیں ہوگی، اٹھ کے کھڑے نہیں ہو سکے۔ عرض کی تھی حضور اٹھ نہیں سکے، آ نہیں سکتے، تو خواجہ معین الدین چشتی نے فرمایا بختیار کاکے سے پھر آپ ہی ٹر جانے ہیں، اسی آپ ہی ٹر جانے ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے کول جدو چلے گئے، ویکھیا آپ نے فرمایا بختیار کاکی وہ ایڈا شیر تے کمرے وچ بند کیتا ہے، ان شیر نو کمرے وچ تو بند کیتا ہے؟ حضور اپنا سبق والے پڑھ دے پہنے۔ فرمایا نو جو کو جہی نو دے کے فارغ کرے نو باہر کھڑ شیر اپنے نو۔ اینی گل کیتی حضور پھر مینوں کیڑی لوڑ ہے جدو میرا مرشد آیا ہوئے تو میں چھوٹا، میری کی حیثیت ہے؟ حضور تسی جو دینا دے چھڑو۔ اے خواجہ معین الدین چشتی پتہ کون نے داتا صاحب دے قدمہ چ بیٹھ کے نہ 40 دن چلا کٹیا، 40 دن چلا کٹے۔ جدو چلا کٹے نا بظاہر کچھ نہ ملیا، آپ نے تاریخ چاہتا کہ سوٹا آپ دے کول چاہتا قبر تے ماریا، داتا صاحب دی قبر تے ماریا۔ اللہ دے ولیاں دے ہر کام میں حکمت ہوندی تے ٹر پے۔ ایک بزرگ ملے، فرمایا معین الدین کدھر آیا سا تے جاندا پہ ہیں؟ فرمایا بڑا نام سنیا سی داتا دا لیکن کچھ نہیں حاصل آیا۔ تے بابا جی نے اپنے کنڈ تو کمیز چکی، فرمایا سوٹا تو ہی ماریا سی، سوٹا تو ہی ماریا سی۔ وہ خود داتا صاحب سن۔ اتھے پھر خواجہ معین الدین نے لکھے سی گنج بخشے فیض عالم مظہر کل خدا، ناقصاں راہ پیر کامل کاملاں راہ رہنما۔ آپ نے فرمایا خواجہ معین الدین نے فرمایا کہ بیٹا بختیار کاکی چل دو میں رل کے فیض دینے ہاں۔ ایک پاسوں خواجہ معین الدین نے سارا دیتا، دوجے پاسے بختیار کاکی نے سارا دیتا، جو کچھ ایسی سینے لا کے سارا فیض عطا فرما چکے ہیں۔ جدو فیض دیتا فرمایا نو کالے علاقے وچ اپنے وجاوے اللہ دے دین دی تبلیغ کرے۔ اب تشریف لے کتاب دے نام مشتاق الانوار دے اندر بات موجود ہے۔ آپ دی ایک جدی پشتی زمین سی، جدی پشتی ایک آپ دی زمین دا ٹکڑا سی، حصہ سی تے کسے قبضہ گروپ نے قبضہ کیتا ہوا سی۔ آپ نے عدالت وچ کیس لایا، ان بحث ہوئی، تکرار ہوئی۔ قاضی نے آکھیا اے دے واسطے تانوں کوئی اپنے کاغذ دینے پینے نے کہ اے تہاڈی زمین ہے۔ انہوں نے آکھیا، آپ نے فرمایا اپنے مریداں نو جڑا جاندا ہوندا سی، آپ نے فرمایا انہوں کو کاغذ ساڈے کول کو نہیں ہے، تے فرمایا جے اگر کاغذ کوئی نہیں تے فیصلہ پھر مخالف گروپ دے حق وچ ہو جائے گا، پاوے انہاں جھوٹے بنائے نے انہاں دے حق وچ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا کاغذاں نو چھڈو۔ حضرت بابا فرید الدین نے اپنے مرید نو آکھیا انہاں نو جا کے آکھو کاغذ چھڈو، کاغذ جھوٹے بھی ہو سکتے نے، صبح تسی بھی آ جائے جے مخالف بھی آ جائیں گے، زمین میں پوچھ لگے زمین تو کی ملکیت ہے چاہیے۔ بولو جی نو سمجھ لگی سبحان اللہ۔ اللہ دا قرآن پڑھن دلیل دے طور تے ذرا بولو سبحان اللہ۔ میرے رب دی آوازی فرما وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ میرے رب نے فرمایا کہ اسا اپنے بندیاں نو اپنی زمین دا وارث بنا چھڑیا ہے، اپنی زمین دا وارث۔ آپ نے فرمایا زمین کو پوچھ لانگے۔ ان صبح قاضی بھی آ گیا، مخالف بھی آ گئے، آپ دے مرید بھی ٹر گئے، آپ خود تشریف نہیں لے گئے۔
او حضرت اسی وقت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر دے مرید گئے نے. قاضی نے آکھیا زمین بول کے دس تو کی دی ہیں؟ زمین چپ، خاموشی خاموشی ہے. فرمایا زمین بول کے دس تو کی دی ملکیتیں؟ مخالف گروہ پسلک میں کہنے لگے کدی مٹیاں بھی بولیاں نے، زمین بھی کدی بولی ہے، زمین بھی کدی گلاں کیتیاں نے. باقی مرید پریشان ہو گئے. جنہوں آپ نے حکم فرمایا جا کے زمین کو کہنا تیرا کام ہے، بلانا میرے رب دا کام ہے. وہ حیران ہو کے گھبرا کے باقی لوگ آکھنے لگے بابا جی یہ زمین بول دی کیوں نہیں پئی؟ بابا جی فرمان لگے کملے ہو گئے ہو تو ہمیں سمجھ نہیں آئی. کبھی شرابیاں دی آنکھیں بھی زمین بولی ہے، کبھی زانیاں دی آنکھیں بھی زمین بولی ہے، کبھی شراب سود خوراں دی آنکھیں بھی زمین بولی ہے. انہوں نے کہ نہیں بولی. فرمایا تسی گھبراؤ نہیں، یہ زمین ساڈی ہے. ادھر بابا فرید الدین گنج شکر دے مرید بابا جی بولے کہنے لگے قاضی صاحب میرے کو پوچھو زمین کی دیئے؟ آپ نے فرمایا اس زمین بول کے دس تیرا مالک کون ہے؟ ادھر بابا فرید کا مرید بولے ادھر زمین بول گیا دیئے آگئے بابا جی زمین تے اللہ نے میرا مالک فرید بڑھایا ہے. اللہ حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ. بہاؤالدین زکریا بہت بڑی گدی ہے جدہ گدی نشین ساڑھا منسٹر ہے کیوں دا نام ہے شاہ محمود قریشی. یہ اس گدی دا دربار دا گدی نشین ہے. اللہ جہلہ تو محفوظ فرمائے. حضرت خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نو الہام ہویا خواب دے اندر کہ باہر نکلو اپنا نقاب اتار دیو تے جیڑا بھی تواڈے ولو ویکھے گا اسی او دے تے جہنم دی آگ حرام کر دیا گے. بولو سبحان اللہ. جہنم دی آگ اللہ دے ولیاں دے چہرے نو ویکھیں اللہ جہنم دی آگ حرام کر چڑھ دے. آپ نے فرمایا آپ باہر اٹھ نکلے اپنے مریدوں کا اعلان کر دے. لوگ اکٹھے ہو گئے، لوگاں دا جم گٹھا جوم. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ آپ دا ایک مرید سی نا سی بابا پورا. وہ بھی کسے کم دی غرض نال باہر نکلے سی. لوگاں دا ہجوم ویکھیا تے کسے نو پوچھے جانن والے نو کہ تے خیر تے حل بڑا رش پیا ہے. انہوں نے کہا حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے اعلان کیتا کہ